اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور دولت سے نوازا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے سے متعلق اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا عبادت ہو، چاہے وہ ہمارے باہمی تعلقات ہوں، معاملات ہوں، ہماری معیشت ہو یا ہماری سیاست ہو، ہمارے ملکی قوانین ہوں۔ تمام معاملات کے اندر اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنز پرووائڈ کر دی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام کا تو یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کے اندر اس دین کو غالب کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اسلام کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ کسی کو زور زبردستی سے دین میں داخل کیا جائے۔ لہذا اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو اسلام انہیں بھی مکمل حقوق فراہم کرتا ہے۔ ان کی جان، مال، عزت کا تحفظ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح انہیں مذہبی طور پر آزادی دینا، یعنی وہ اپنی مذہبی رسومات کو یا تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں یہود جو تھے وہ آباد تھے۔ تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو معاہدہ امن کا معاہدہ تھا، جس کو آج دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر جتنے بسنے والے قبائل ہیں ان کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اسی طرح مذہبی طور پر آزادی ہوگی، یہود اگر اپنی عبادات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اپنی طریقے کے مطابق عبادت کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک گروہ کے اوپر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو دوسرا گروہ اس کا ساتھ دے گا مدینہ کے دفاع میں۔ اب یہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد تھی، پہلی اسلامی ریاست، اور اس کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام دیگر مذاہب ان کے وجود کو برداشت بھی کرتا ہے اور ان کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسری انتہا پر جا رہے ہیں، اور وہ انتہا یہ ہے کہ جہاں پر غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ان کی جو مذہبی تعلیمات یا ان کے عقائد ہیں، ہم ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی مسلمان ان کے عقائد کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے ساتھ جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا میثاق مدینہ کا، تو کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انصار یا مہاجرین میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی جو ہے وہ ان کی مذہبی رسوم اور رواج کا حصہ بنتا ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر ہندوؤں کو جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، یا کرسمس کے موقع کے اوپر عیسائیوں کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو عیدیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ یہ آج ہم نے اختیار کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ نے
اہل کتاب کی دعوت کو قبول کیا، لیکن مذہب کے نام پر جب انہوں نے کوئی اپنا کام سر انجام دینا ہوتا تو آپ تو باقاعدہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور دلیل اس کی قرآن مجید کی کئی آیات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، بڑی واضح آیت ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں اس بات کو نازل کر دیا ہے، کیا کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات یکفر بها، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو پھر تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا استہزاء جہاں پر جس مجلس میں ہو رہا ہے، آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، تو یقیناً اس وقت تم بھی انہی کے جیسے ہوگے، تمہارا حکم بھی وہی والا ہوگا، جن کے ساتھ تم بیٹھے ہو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا سورۃ النساء کے اندر، پتہ کہ چلے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے متعلق ایک غلط عقیدہ رکھتا ہے، جو عقیدہ سراسر شرک پر مبنی ہے، تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے ایک مسلمان کے سامنے کہ کیا میں اس کے اس عقیدے کے اوپر میں اس کو مبارکباد دے سکتا ہوں، میں اس کی مجلس کے اندر شریک ہو سکتا ہوں؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے طور پر غیر مسلم جو ہیں وہ اپنی عبادات سر انجام دیں، اپنے مذہبی تہوار کو منائیں اپنے طور پر، لیکن مسلمانوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ بھی ان تہواروں کے اندر شریک ہوں، اور نام یہ دینا کہ جی اس سے تو ہم مذہبی رواداری پھیلتی ہے، اس سے تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ بھائی آپ اس بات کو دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب مسلمانوں کی عید ہو، مسلمانوں کے تہوار ہو، تو پھر غیر مسلموں سے بھی یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو۔ یعنی یہ عجیب ایک نان سینس کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو پابند کر رہے ہیں، اور پھر جو چیزیں باقاعدہ طور پر بنائی جاتی ہیں خاص مواقع کے اوپر، یہ سینٹا کلاز ہے، یہ جو ہے وہ درخت لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر سجاوٹ کی جاتی ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا اور نام یہ دے دینا کہ ہم جو ہے وہ آپس میں بھائی چارے کی فضا کو قائم کر رہے ہیں، آپس میں امن کے ساتھ رہنا، اس کی تو اسلام تلقین کرتا ہے اور واضح طور پر کرتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ آپ ایسے لوگ، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ایسے لوگوں کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، تو ہم اس عقیدے کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے، نہ اپنے عمل کے ساتھ نہ اپنے دل کے ساتھ۔ اب ایک انسان جو ہے وہ ایسی مجالس کے اندر اگر شریک ہوگا تو لازماً اس کے دل کے اندر اس چیز کی محبت پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے گھر سے نکالے جانے پر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، دوستی سے روک دیا۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی ہیں، اس معاشرے کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ، ان کے ساتھ دوستیوں سے روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کیا تھا، ان کو گھروں سے نکالنے پر مجبور بھی کیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، تو اللہ نے روک دیا ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر ایک اور بات اللہ رب العالمین نے کیا فرمائی کہ لا ينہاکم اللہ،
اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں منع کرتا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے، ان سے اللہ نہیں تمہیں روکتا، ولم یخرجوکم اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں ہے، کس چیز سے نہیں روکتا اللہ تعالیٰ؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہاں پر فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو غیر مسلم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں، جو امن سے رہ رہے ہیں، تو ان سے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں رواداری کا جو معاملہ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں اس طرح کے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر سیدہ اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہیں، اب یہ مسلمان تھیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، تو جب یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئی نا تو ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس طرح میری والدہ جو ہے وہ میرے سے ملنا چاہتی ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، اپنے تعلق کو برقرار رکھ سکتی ہوں ان کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ اسلام کی واضح تعلیم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگ اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جب اسلام کی یہ تعلیم ہے تو پھر جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کیک بھی کاٹ لیں، جیسا کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے آرمی کے ذمہ داران، ان کی طرف سے یہ چیز قابل مذمت ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں شاید ہماری وہ ان تہواروں کو آرگنائز کر رہی ہوں گی، صرف منا نہیں رہی ہوں گی، اس میں شرکت نہیں کر رہی ہوں گے بلکہ آرگنائز کر رہے ہوں گے۔ بلکہ میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا، سابقہ عیسائی تھے، انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی تو انہوں نے اس میں اپنا واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب میں عیسائی تھا نا تو میرے جو میل جول والے تعلق والے ہمارے ساتھ کرسمس کے اندر شریک ہوتے تھے، ان میں سے 80% جو تھے وہ مسلمان تھے، کرسمس کے اندر شریک ہونے والے 80% جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہی میرے تعلق والے، اب میں ان کو کبھی دعوت دوں کہ آؤ جی فلاں جگہ پر درس ہے، فلاں جگہ پر بیان ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی کلاس ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تو وہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کنی کترا رہے ہوتے ہیں، وہ کہنے والے کی یہ بات کہ گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ یہ ہماری صورتحال، یعنی جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے اندر شرکت کرتے ہیں اور نام لیتے کہ یہ تو مذہبی رواداری ہے، اور بھائی یہ مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ اپنے عقیدے، یہ اپنے نظریے حیات، یہ اس کے ساتھ بغاوت ہے۔ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے ایک صحابی سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ میں فلاں جگہ پر اپنا اونٹ جو ہے نا وہ قربان کروں گا، جگہ کا نام تھا بوانا، اس نے یہ نظر مان لی۔ اچھا ہماری طرح نہیں کہ چلو جی میں نے اپنی مرضی سے نظر مانی ہے تو اب جو ہے نا وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے کام کر لوں۔ وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور استفسار کیا، اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ میں نے یہ جو نظر مانی ہے کیا میں اس نظر کو پورا کر لوں؟ نظر ماننا جائز کام کی تو بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ صحابی کی سوچ دیکھیے کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھ لوں۔ آج ہماری بھی یہ سوچ بن جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اب یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ روزے رکھنے چاہیے،
کتنے لوگ ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا جو ثواب ہے وہ عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی جو رات ہے اس میں 1000 رکعت کی جو ہے 1000 رکعات کی جو ہے وہ ایک نماز پڑھی جائے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے؟ کتنے لوگ اس طرح کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کی اصل یا اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں ہے۔ سوچنے کی بات، انسان اپنی طرف سے چیزیں ازیوم کر لے اور اس کی نسبت کر دے اسلام کی طرف، اچھا جی یہ بھی ثواب کا کام ہوگا، اور بھائی ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح عام مہینے ہیں، رجب کے متعلق اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ ہاں شعبان کا مہینہ آئے گا، اس کے متعلق آپ کے فرامین موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو اپنی طرف سے شامل کر لینا۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ استفسار کیا، تو آپ نے سوال کیا اس سے، یہ نہیں کہا کہ اپنی نظر کو پورا کر لو، سوال کیا کیا کہ هل كان فيها عيد من اعيادهم الجاهليه، کیا وہاں پر جہاں پر تم نے نظر مانی ہے جانور کے قربان کرنے کی، کیا وہاں پر مشرکوں کی جاہلیت میں کوئی عید منائی جاتی تھی، کوئی تہوار ان کا منایا جاتا تھا وہاں پر؟ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس جگہ پر کسی بت کی جاہلیت کے اندر پرستش کی جاتی تھی؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، کہ کسی بت کی پرستش کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور نہ ہی وہاں پر کوئی تہوار منایا جاتا۔ آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، تو پھر تم اپنی نظر کو پورا کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی، اور نہ ہی اس چیز کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ جس کا انسان مالک ہی نہیں ہے، اس چیز کی نظر مان لے۔ اب اس بات سے پتہ کیا چلا، وہ جو صحابی تھے انہوں نے جو جانور قربان کرنا تھا وہ کس لیے کرنا تھا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا تھا؟ یقیناً اللہ کے لیے ہی کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے استفسار کیا کہ کیا وہاں پر کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا تھا؟ تو گویا اگر وہاں پر کوئی کام ہوتا ہو ایسا جاہلیت میں تو یقیناً آپ وہاں پر اس نظر کو پورا کرنے سے روک دیتے، تو جانور کی قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی تھی۔ حالانکہ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آیا کہ یہ جو جانور قربان کیا جا رہا ہے کہیں یہ بھی تو جاہلیت میں جو لوگوں کے ہاں عقائد تھے اسی سے متعلق تو نہیں کوئی چیز چل رہی؟ تو گویا کہ آپ نے کس طرح سوال کیا؟ تو وہ چیز کہ جس میں واقعتاً ظاہری طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک شرک پر مبنی عقیدہ ہے، ہم اس کو کس طریقے سے مسلمان جو ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں یا اس کی کسی طریقے سے پذیرائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ عام طور پر ان دنوں کے اندر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا ان کو عید دی جا سکتی ہے، کیا ان کو جو ہے وہ مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ اور بھائی اسلام نے اس کی قطعاً کوئی تعلیم نہیں دی، ہاں باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو بلکہ اپنے مذہب کی دعوت دینا، اس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے ہٹ کر ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے سیاستدان۔ باقی یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی ضمن میں آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اب یہ جو ٹریفک کے حوالے سے قانون سازی ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آیا جو ہمارے ہاں ایک کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی، کیا اس کو ہیلمٹ جو ہے اس سے استثناء دے دیا جائے؟ یعنی جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی باندھتے ہیں خاص، جو کہ ان کا ایک مذہبی تشخص ہے، تو کیا اس وجہ سے ان کو ہیلمٹ جو ہے وہ اس سے استثناء دے دیا جائے؟ اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ بھی تو پگڑی باندھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، لیکن کیا یہ قانون یہاں پر بھی لاگو ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جان کی زیادہ قیمت ہونی چاہیے، جان کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے قوانین ایک خاص کمیونٹی کے لیے بنا دیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، قانون ساز ادارے ہیں، ان کو یہ بات اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ رواداری کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بنیاد سے ہٹ جائیں اور دوسروں
کہ جو غلط عقائد ہیں آپ ان کی پروموشن شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی اور جو اسلام کے بتائے گئے عقائد ہیں ان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔